تو یہاں پر بھی اللہ نے محبوب کو فرمایا، اپنی طرف مخاطب کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محبوب جب میں نے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ اب 3 وعدے ہوئے، 3 میثاق ہوئے عالم ارواح کے اندر۔ کتنے؟ 3 اللہ نے وعدے لیے۔ ایک وعدہ تو ساری روح انسانیت سے لیا، جس کے اندر ہر بندہ موجود تھا، جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے ہیں، جو ہو کر چلے گئے، جو موجود ہیں، جو لوگ ماضی میں گزر چکے ہیں، جو حال کے اندر موجود ہیں، جو مستقبل میں آنے والے ہیں، سب کی ارواح، سب کی روحیں اللہ نے وہاں پر اکٹھی کی۔ عالم ارواح جو تھا، علماء کرام نے، امام بہیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا یہ مقام عرفات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے میثاق لیا تھا۔ مقام عرفات کے اندر یہ عالم ارواح کا منظر بنا تھا۔ اللہ نے پہلا وعدہ کل انسانوں سے لیا۔ کن سے لیا؟ انسانوں سے۔ اللہ نے وعدہ کل انسانوں سے لیا، خالق کائنات نے اکٹھا کیا۔ سب سے پہلا جو میثاق تھا، جو سب سے پہلا میثاق تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلا میثاق جو لیا عالم ارواح کے اندر جتنی انسانیت سب سے لیا، اور پہلا میثاق اس کی توحید کے بارے میں تھا۔ پہلا میثاق اپنی ربوبیت کے بارے میں لیا، اپنی توحید کے بارے میں لیا۔ پہلا میثاق اللہ نے اکٹھا کر کے روحوں کو، اللہ نے فرمایا میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اقررتم، کیا تم اقرار کرو؟ سب نے کہا ہاں ہم اقرار کریں گے۔ یہ عالم ارواح کا منظر ہے، ابھی روح زمین پر نہیں آئی، اللہ نے وہاں پر اکٹھی کر لی۔ اپنی طرف سے سچ بولتے ہیں، لیکن محبوب کا یہ جو عالم ہے، دنیا میں تو رحمت للعالمین بنایا ہے، اب عالم ارواح کے اندر دیکھنا اللہ نے کون سی عظمت عطا کی۔ سب سے پہلا وعدہ رب نے لیا سارے بندوں سے، سب روحوں سے، کائنات کی ساری روحیں اکٹھی کی، اپنی توحید کے بارے وعدہ لیا۔ اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا تم مجھے رب تسلیم کرتے ہو؟ الستُ بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو؟ کیا مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شاہدنا، ہم گواہ ہو گئے۔ اب یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے، جب اللہ نے فرمایا شاہدنا، ہم اس پر گواہ ہو گئے، ہم سے مراد فرشتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ اس بات پر گواہ ہو چکے ہیں۔ گواہ، کسی کی گواہی دینا، بندہ جو گواہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ تک ہوتا ہے، جب مرضی اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ بات ہوئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تم پہ ملائکہ کو گواہ بنا دیا۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو گواہ بنا دیا۔ پہلا عہد لیا اللہ نے اپنے رب ہونے کے بارے میں، توحید کے بارے میں، کیا تم مجھے رب تسلیم کرتے ہو؟ قالوا بلا، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بس اتنی بات ہوئی ہے توحید کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو تم پر گواہ بنا دیا، یہ زمین اور آسمانوں کو بھی تم پر گواہ بنا دیا۔ یہ تھا پہلا میثاق، یہ تھا پہلا وعدہ جو خالق اکبر نے لیا، یہ پہلا وعدہ تھا۔ اب دوسرا وعدہ، وہاں پر سب روحیں اکٹھی نہیں کی، دوسرا وعدہ صرف نبیوں سے لیا، سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، دوسرا میثاق ہونے لگا ہے۔ وہاں پر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی روحیں تھی، ان سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب عطا فرماؤں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور تمہیں کتاب بھی عطا کر رہا ہوں، حکمت بھی عطا فرما رہا ہوں، تمہارے سروں پر نبوت کا تاج بھی رکھ رہا ہوں، کیا تم خوش ہو؟ سب نے کہا کہ ہم خوش ہیں۔ یہ دوسرا مثال۔
اللہ نے اس پہ وعدہ لیا تم زمین پر جب جاؤ گے وہاں پر تم نے پھرنا نہیں، وہاں پر اس وعدے سے نہیں پھرنا تم نے، اور مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ میں جب تمہیں نبوت اور کتاب دے دوں، تمہیں حکمت عطا فرما دوں، تو تم دنیا پہ جا کر لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ گے، اور جو میں نے تمہارے ذمہ کام لگایا ہے اسے اچھے طریقے سے سب انجام دے کر واپس آؤ گے۔ سب نے اقرار کر لیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، جیسے مولا تو نے کہا ویسے ہی ہوگا۔ پہلا مثال عالم ارواح سے لیا، پوری روحوں سے اپنے بارے میں، توحید کے بارے میں صرف یہی پوچھا کہ مجھے رب تسلیم کرتے ہو؟ مولا ہاں ہم کرتے ہیں، بات ختم۔ دوسرا مثال نبیوں کو اکٹھا کیا، میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں، حکمت دے رہا ہوں، دنیا پہ تاج نبوت کا تمہارے سر پہ رکھ کے تمہیں مبعوث فرماؤں گا، اور جا کے تم نے اپنا جو کام ہے اس کو اچھے طریقے سے سب انجام دینا ہے۔ بولا ٹھیک ہے، دوسرا عہد ہو گیا۔ اب تیسرا عہد، یہ جو عہد لیا اس پر خالق کائنات نے کس کو گواہ بنایا؟ پہلوں پر فرشتوں کو گواہ بنا دیا پہلے عہد پر۔ اب جب نبیوں سے وعدہ لیا تو نبیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کی امت میں ہی سے عالم دین کو، علماء کو، نیک لوگوں کو، ولیوں کو گواہ بنا دیا۔ نبیوں سے عہد لیا، ان نبیوں کی امتوں میں سے ان کے نیک بندے، صالحین، علم والے، ولی موجود تھے، ان کو گواہ بنا دیا۔ اب باری آ گئی تاجدار مدینہ۔ اب تیسرا عہد لیا میرے مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں۔ خالق اکبر نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، خاص کو، اور اکٹھا کر کے فرمایا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں تم دنیا پہ چلے جاؤ۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، اور جب تم دنیا پہ جاؤ تو میرا رسول آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا، تو پھر تم پہ لعنت ہے، میرا نبی آ جائے تم اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، محمد کے امتی بن جاؤ، پھر تم پہ لازم ہے کہ اپنی نبوت کو ترک کر دینا، اور پھر اپنے امتیوں کو گواہ بنا لینا کہ وہ جب رسول آ جائے سارے نبی پھر آدم سے عیسیٰ تک جو انہوں نے کام کیا اپنی امتوں کو آگاہ کیا کہ وہ نبی آنے والا ہے۔ یہ جو کھیڑ رچائی تھی یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عظمت محبوب کے لیے رچائی تھی۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، وہ نبی جب آ جائے کیا تم اس نبی کی عظمت کو جب پہچان جاؤ گے تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ میرا نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تو پھر میرے نبی پر ایمان بھی لے کر آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ جب میرا نبی آ جائے اس پہ ایمان بھی لے کر آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب پہلوں پر اللہ نے جو پہلا وعدہ لیا تھا فرشتوں کو گواہ بنایا، نبیوں سے دوسرا وعدہ لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی امت میں سے نیک بندوں کو گواہ بنایا۔ اب عظمت مصطفیٰ کی باری تھی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر گواہ نبیوں کو بنا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اشہدونا، فرمایا تم ہی گواہ بن جاؤ، تم خود اس پہ گواہ بن جاؤ۔ از کی مولا ہم گواہ بن گئے۔ اب اللہ نے فرمایا وہاں پر، اللہ نے فرمایا قالوا انا معکم من الشاہدین، تم نبی کی عظمت پر گواہ بن جاؤ، میں اس پر گواہ بن جاتا۔ پہلوں پر خود گواہ نہیں بنا، بات کا اقرار بھی نہیں لیا، صرف پوچھا ہے، انہوں نے ہاں کر دی، لیکن جب عظمت محبوب کی باری تھی پھر اللہ نے بار بار پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اس نبی کی تعظیم کرو گے، اس کی عظمت کو پہچانو گے، نبی کی مدد کرو گے، جو میرا محبوب آئے گا اس کے ساتھ اس پر ایمان لے کر آؤ گے؟ سب نے کہا ہم لے کر آئیں گے۔ فرمایا پھر خود ہی گواہ بن جاؤ۔ یا اللہ پہلوں پر نبیوں کو گواہ نہیں بنایا، فرمایا کیونکہ یہ نبی عظمتوں والا، اس نبی کے صدقے تمہارے سر پر تاج نبوت کا تاج میں نے رکھا ہے،
اس لیے اس نبی کی گواہی کے لیے نبیوں کو گواہ بنا رہا ہوں، پھر صرف نبیوں کا نہیں، گواہی پر گواہی، فرمایا پھر نبیوں پر میں خود گواہ بن رہا ہوں۔ یہ مثال کیوں لیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن کوئی روح پھرے نہ، اللہ نے اس لیے وعدہ لے لیا، کوئی روح وہاں پر یہ نہ کہے کہ ہم تک تو نبی پہنچا نہیں۔ اللہ پھر فرمائے گا کہ یہ فرشتے گواہ ہیں، یہ زمین و آسمان گواہ ہے، امت میں جو نیک ولی ہیں، عالم ہیں، وہ گواہ ہیں۔ اور جب محبوب کی عظمت کی باری آئے گی، اللہ نے دو گواہیاں یہاں پر دی، ایک نبیوں کو گواہ بنایا، خود گواہ بنا۔ مولا کیوں؟ فرمایا اگر کوئی منکر بن جائے گا، اگر کوئی انکار کرے گا، سب سے پہلے اس کے سامنے نبیوں کی گواہی رکھی جائے گی، اگر وہ لائن پھر بھی نہیں ماننا، پھر میں خود گواہ بن کے سامنے آؤں گا۔ میں پوچھوں گا میں بھی گواہ تھا، خالق اکبر نے خود کو بھی گواہ بنا دیا۔ یہ عالم ارواح کا وعدہ تھا اور عظمت مصطفیٰ کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب محبوب کو خلق کیا، حضور کو بھیجنے کا ارادہ کیا، تو پہلے انتظام کیے گئے۔